کیا، انصاف نہ کیا. اور پھر دیکھو اللہ فرماتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس کے لیے جہنم بنایا ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا. اب اس بگوتر کی بات سنو، یعنی کتنی آیات ہیں جن میں جہنم کو بنانے کی کچھ اور بھی وجوہات بتائی جا رہی ہیں. یقیناً ضمن میں جا کے آخر میں جیسے دیگر اولیاء کا تذکرہ ہے تو صحابہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ان کی ناموس اور محبت کا بھی تذکرہ ضمن میں آئے گا. مگر یہ جہنم تو رب نے کتنی آیات میں اس کے کتنے مقاصد بتائے ہیں، اور جو وہ کہہ رہا ہے وہ کسی آیت میں نہیں، کسی حدیث میں نہیں. اور خانہ ساز حدیث گھڑ کے، اور لطف یہ جنہوں نے گھڑی وہ بھی اس طرح گھڑنے کے قائل نہیں جس طرح اس نے بیان کی. اور اس امت سے پہلے، چلو یہ امت کے اس کے لحاظ سے آیات میں نے پڑھی، جو حضرت آدم علیہ السلام کا منکر تھا کیا جہنم کا مستحق نہیں؟ جو حضرت نوح علیہ السلام کا منکر تھا کیا جہنم کا مستحق نہیں؟ جو حضرت داؤد علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، مختلف امتوں میں جو اللہ کے منکر تھے، اللہ کے رسولوں کے منکر تھے، وحی کے منکر تھے، کیا ان سب کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا کہ جہنم بنایا جاتا؟ یہ تو جہنم کب سے بنا، کس کے لیے بنا؟ یہ تو صورتوں کا انکار ہے، صرف آیات کا نہیں. تو اس بندے کا دین کہاں ہے، سنیت کہاں ہے، قرآن پر ایمان کہاں ہے؟ اور وقت تھوڑا ہے، میں بتاؤں اس نے یہ بات کہاں سے لی. یہ وہ کوڑ ہے جو طاہر القادری منحوس نے شروع کیا. اس کی یہ صلاحیت تھی کہ غیروں کی کتابیں کچھ پڑھ لیتا تھا. یہ ٹٹو وہ بولا ہوا آگے روایت کرتے ہیں، اور پھر روایت کرنے میں جھوٹ میں بھی پھر جھوٹ بولتے ہوئے بھول جاتے ہیں. یہ سب سے پہلے کفریہ بات باقر مجلسی نے کی، ملا باقر مجلسی، روافظ کا سرغنہ، کوئی چھوٹا موٹا نہیں، سرغنہ ان کا. اس نے حیات القلوب کے اندر جو اس کے بقول سیرت کی کتاب ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298 پہ اس نے. اور میں غلام حافظ الحدیث، میں نے طالب علمی کے زمانے کی یہ کتابیں رکھی، ان پر جو نمبرنگ کی ہے اور مور میری لگی ہوئی، یہ مولانا عابد جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جب میں بغداد شریف میں پڑھ رہا تھا تو میری لائبریری ان کے پاس تھی، یہ انہوں نے اس وقت مور لگائی اور یہ اس کتاب کا نمبر لکھا. یہاں انہوں نے جو جھوٹ لکھا وہ اس طرح لکھا کہ معراج کی رات فرشتوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یعنی یہ جھوٹے بھی یہ جرت نہیں کر سکے کہ سرکار نے فرمایا. جو یہ کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جھوٹوں نے بھی یہ کہا. کیا کہا؟ گفتند اگر جمع می شدند امتے تو، سرکار سے کہہ رہے تھے بقول ان گڑھنتو لوگوں کے کہ فرشتے معراج کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے. یہ اوپر ٹائٹل ہے در بیان معراج آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے کہہ رہے تھے کیا؟ اگر جمع می شدن امت تو بر محبت علی خدا جہنم را نمی آفرید. اگر تمہاری امت محبت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم پیدا نہ کرتا.
اب ان لوگوں کا تو کوئی سر پیر نہیں، یہ تو روزانہ ساری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس بگوتر کو تو دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ اس بات کو کہیں سنی ماخذ سے تو ڈھونڈتا، یا اس پر جو اعتراض ہوتے ہیں وہ ساری آیات جہنم کے لحاظ سے جو ہیں کہ رب نے جہنم کس کے لیے پیدا کی، کس کے لیے پیدا کی، تو مطلب یہ اصل مسئلہ صرف یہی تھا کہ اگر اس امت نے جہنم پر متفق ہو جانا ہوتا تو جو پہلی امتوں کے باغی تھے کیا ان کو سزا دینا ضروری نہیں تھا؟ تو جہنم تو پھر بھی ہوتا، اور ہے اعدت شروع سے تیار کیا گیا ہے۔ سینکڑوں آیات کا انکار اس بات میں بھی اس کھوتے نے کیا، اور اس پر بھی میزبان داد دے رہا ہے، اور سرکار کی طرف گھڑ کے بات کی جا رہی ہے۔ چیلنج ہے میرا، دکھائیں کہاں سرکار نے فرمایا۔ قیامت تک روافض اور یہ جو مترفضہ ہیں دلیل نہیں دے سکتے، صرف اس پہ لوگوں سے داد مل سکتی ہے، وہ لوگ کہ جن کا کوئی نظریاتی کسی سے تعلق نہیں۔ یہ صورتحال ہے اہل سنت میں۔ اب ان باتوں کا رد نہ کریں تو یہ زہر ہے جو پورے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے، یہ رفض ہے، یہ زہر ہے جس کے اوپر تھوڑا سا شہد لگا کے محبت علی کا کھلایا جا رہا ہے۔ اگر بیان نہ کریں تو قوم مرتی ہے، اگر بیان کریں تو اپنا آپ زخمی ہوتا ہے۔ تو مومن اپنے ذاتی مفادات تو قربان کر سکتا ہے، اپنے ملی مفادات کی قربانی نہیں دے سکتا۔ اور یہ دعوت ہے میری سارے سوئے ہوئے مفتیوں کو، دعوت ہے سارے سوئے ہوئے پیروں کو، دعوت ہے سارے سوئے ہوئے خطیبوں کو کہ جاگیں۔ اگر خود ایسا دھندا نہیں کر رہے تو چھٹکارا تو پھر بھی نہیں ہوگا کہ دھندا کرنے والے جب ملت کی کشتی میں سوراخ کرتے رہے تو تم نے کیوں نہ ہاتھ پکڑا ان کا، کیونکہ ڈوبیں گے تو سب ڈوبیں گے۔ تو اس بنیاد پر میں پھر کہوں گا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ بلا وجہ نہیں گر رہے۔ عبد القادر شاہ کے قدموں میں اب لائن لگی ہوئی ہے، لائن لگی ہوئی ہے، اور جنازے کے موقع پہ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوئے وہ بڑے بڑے مصلحین جن کو ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، وہ بھی ننگے ہو گئے جب اسی گرو کی حمایت میں کھڑے ہو کر بیان دے رہے تھے۔ اور پھر جن کے رفض کی نشاندہی ہم نے گزشتہ 1 سال کی تھی، ہم کوئی ولی نہیں، کوئی کرامت نہیں ہماری، مگر یہ قسمت ہے اہل سنت کی کہ وہ رفض کے گٹڑوں میں گرتے ہوئے نظر آ رہے۔ اعلانیہ ٹائٹل جن کا، اور یہ یاد رکھو کہ کوئی کہے کہ وہ تو کہتے ہم سنی ہیں، انہوں نے تو کہنا ہے، انہیں روافض نے بھی سنی کہنا ہے، اور یہ 14 صدیوں میں ہوتا رہا۔ یہ مجدد صاحب نے لکھا، یہ اعلی حضرت نے لکھا کہ جو سنی ان کی خبر لے گا یہ اس کو سنی نہیں مانیں گے، اس کو ناسبی کہیں گے، اور جو سنی ان کی حمایت کرے گا رافضی کہیں گے سنی تو یہ ہوتے ہیں۔ جس طرح آج کہا جا رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔ یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے ایسی تقریروں سے لوگوں کو بچانے کا۔ آج میں نے بہت سے مریضوں کی لسٹ بنائی ہوئی تھی، مگر ٹائم اتنا ہی تھا کہ آپریشن ایک کا ہی ہوا، انشاءاللہ باقی کا بھی کریں گے تاکہ لوگ زہریلی تبلیغ جو ہے وہ نہ لیں، بلکہ حقیقی مکی مدنی بدری احدی کربلائی دین رضوی نقشبندی چشتی قادری اجویری افکار جو ہیں ان سے فیض یاب ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔